بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سامنے بیٹھ کر تعریفیں کرنا یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال حق پر جو استقامت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو نصیب ہوئی اس پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اگر اس مسئلہ میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، ہم نے حق کے ساتھ تعاون کیا ہے اور وتعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ نصیب ہوا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور جو لوگ حق سے روگردانی کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ پہلے عام لوگوں کا جو واعظ یا مفتی یا مدرس لوگ تھے نا، ان کی بھی توجہ اس مسئلہ کی طرف نہیں تھی۔ تو جب یہ شروع ہو گیا کہ بے ادبی ہو گئی، توہین ہو گئی، اس وقت تک کسی نے مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کچھ اللہ کا کرم جو حدیث پاک کی برکت، اسے جب میں نے یہ مسئلہ دیکھا تو میرے پاس موبائل تو نہیں تھا، میں نے ایک بچے سے لیا، اسی بچے نے مجھے کہا کہ جلالی صاحب کے خلاف لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی وہ سناؤ تو صحیح، کیا وجہ ہے؟ تو جب میں نے وہ سنا تو الحمدللہ آپ کا جو بیان تھا وہ مبنی برحق تھا، تو میں نے مولانا حبیب اللہ صاحب کی طرف فون کیا کہ آؤ میں اس میں آپ کے ساتھ تعاون کے ریکارڈ میں نے مختصر سا کروایا۔ پھر دوبارہ انہوں نے جب وہاں میٹنگ بلائی تو اس سے پہلے میں نے کچھ تیاری کر لی، 1 گھنٹہ کی میں نے الحمدللہ اس میں تقریر کی۔ آج بھی میں نا کچھ، اور الحمدللہ جب میں حدیث پاک اس کے بعد پڑھاتا رہا ہوں تو جب بھی کوئی ایسا موقع حدیث پاک میں آیا تو میں نے اس پر اپنے ساتھیوں کو جو طالب علم تھے ان کو بھی اس مسئلہ میں آگاہ کیا۔ یہ مختصر سی میں نے نا جو کیا کہ مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ جو حدیث شفاعت ہے کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے اور اپنا کوئی سفارشی تلاش کریں گے، تو وہاں ہے فَيَأْتُونَ آدم علیہ السلام، کہ وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدم علیہ السلام ابو الخلق فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، آپ سے جب وہ سفارش کا کہیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ۔ اب یہ رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام، تو ظاہر ہے کہ یہاں بھی مطلق خطا ہے، اور اس سے مراد خلاف اولا، اس سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ وہ فَيَسْتَعْصِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنْ اِيتُوا نُوحًا، وہ فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ بھی فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، حتیٰ کہ جتنے اللہ کے نبیوں کے پاس آئیں گے نا، حضور فرماتے ہیں کہ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کو یاد کریں گے۔ تو اس میں خطا کی نسبت، جب خطا اجتہادی کی نسبت اللہ کے نبی جو معصوم ہیں، معصوموں کی طرف کی گئی، تو معلوم ہوا کہ خطا اجتہادی تو عصمت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ پھر جو بخاری شریف میں بھی
یہ کتاب احادیث الانبیاء میں وہاں تو ہے کہ فَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، تو وہاں بھی ذنب، اب لفظ ذنب ہے لیکن مراد اس سے خلاف اولا ہے، مراد اس سے خطائے اجتہادی ہے۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث پاک پڑھاتے ہوئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کان ابو بکر وکفر من کفر من العرب فقال عمر، صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا قول فرمایا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے لوگوں سے لڑوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے تو آپ کیسے لڑیں گے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ تو کہا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سے استدلال تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی اناقا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل وہ مبنی بر حق ہیں تو آپ کیا کہنے لگے؟ قال عمر فواللہ ما ہوا الا قد شرح اللہ صدر ابی بکر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو قبول فرمایا اور اپنی رائے سے دستبردار ہو گئے۔ یہاں میں نے جب بیان کیا نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطائے اجتہادی تھی، اور جب انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو حق پر دیکھا تو اپنی اس رائے سے رجوع فرما لیا، تو دو طالب علم ایک مدرسہ سے آئے تھے اور اس مدرسہ کے مدرس وہ بڑے قابل ماشاءاللہ اور اچھے عالم دین، تو انہوں نے کہا جی یہاں تو خطا وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ان استاد صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمارے استاد صاحب نے یوں بیان کیا ہے، تو ان استاد صاحب نے بھی چونکہ اب وہ پرانے مدرسہ ہیں یعنی میری عمر کے ہی ہوں گے، مجھ سے کم نہیں، انہوں نے کہا کہ شیخ الحدیث صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا، ایسے تو بزرگوں کی طرف خطا کی نسبت کرتے رہیں گے تو لوگوں کے دلوں میں احترام نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس پر عمدۃ القاری دیکھی، عمدۃ القاری میں پھر میں نے وہ طالب علموں کو دکھائی کہ عمدۃ القاری میں نا وہ علامہ عینی حدیث کے فوائد کو ذکر کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں وفیہ فضیلت ابی بکر رضی اللہ عنہ وفیہ اجتہاد الائمۃ فی النوازل۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ علامہ عینی فرما رہے ہیں کہ یہ اجتہاد ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد سے دستبردار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کو حق پر دیکھا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ جب میری باتیں اپنے استاد صاحب کو ذکر کیں تو الحمدللہ اللہ ان کو برکتیں دے، انہوں نے کہا کہ بالکل میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور جو شیخ الحدیث صاحب نے کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ بالمشافہ میری ان علامہ صاحب سے بات نہیں ہوئی، ان طالب علموں کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے، لیکن اس وقت ایک سوچ بھی میرے اندر آئی کہ اتنا پرانا مدرس، اور مدرس بھی عام نہیں بڑا قابل ترین مدرس، جب ان کو سمجھانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑی ہے تو ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ بھی یاد دیکھو کہ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قول کر لیا تھا اسی پر ڈٹے رہتے، لیکن نہیں، وہ ڈٹے نہیں ہیں، انہوں نے خود اقرار کیا فعرفت ان اللہ شرح صدر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ کھول دیا ہے۔ تو معلوم ہوا حق جب دیکھا جائے
تو یہ تو ہمارے بزرگوں کی یہ سنت ہے کہ اس پر رجوع کیا جائے۔ تو جن لوگوں نے اس مسئلہ میں ضد کی ہوئی ہے ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان سے التماس بھی کرتے ہیں، خدا را اپنی اس بات سے رجوع کرو۔ پہلے یہاں علامہ صاحب کو رجوع کے لیے کچھ حضرات نے فرمایا تو میں حاضر تھا، تو اب حق واضح ہو چکا ہے، اور اگر اب بھی وضاحت نہیں تو مناظرے میں آنا چاہیے نا، علماء مناظرے کے لیے آئیں، گفتگو کریں، اور حق کی اتباع تو ہر ایک پر لازم ہے، تو اب ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ راستے میں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ تو رجوع کا ادھر کہتے تھے، اور اگر حق اب واضح ہو چکا ہے تو اب ان کو رجوع کرنا چاہیے۔ ضد تو ابلیس نے کی ہے، ہاں ضد ابلیس کا طریقہ ہے، ضد اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اس مسئلہ میں ویسے میرے پاس موبائل نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ اس طرح کا رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مطالعہ میں خلل ہو جاتا ہے۔ تو ویسے یہ جو بحث ہے نا، یہ میں ہر روز اپنے طالب علموں کو، اپنے بچوں کے سنتا رہا۔ تو علامہ صاحب کے جو 2 شاگرد علماء کرام، بلکہ 3 حضرات، روزانہ میں ان کی گفتگو سنتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے عمر رسیدہ حضرات کو نتھ ڈالے رکھی ہے۔ تو ہاں ان کی یقین جانیے میں ان کی عمر کے لیے، ان کے علم کے لیے برکتیں، دعائیں نکلتی تھیں مجھ سے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔